أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی سب کچھ ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اسی کے فضل سے، کرم سے، اس کی رحمت سے ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کی زندگی میں آزمائشیں لاتا ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ ہم انسانی زندگی میں وقفے وقفے سے، مرحلے مرحلے سے بہت ساری آزمائشیں لاتے ہیں، امتحانات سے گزارتے ہیں، لیکن اس قدر آزمائش کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر، فتنوں کو دیکھ کر، امتحانات کو جھیل کر بھی ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کا دل توبہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، ہزار نصیحتیں سن کر بھی وہ لوگ اپنے دل کو نہیں بدلتے، غفلت کی زندگی گناہوں میں پڑی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہا کہ وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، زندگی کس قدر تیزی سے گزر رہی ہے، میری زندگی بھی اور آپ کی زندگی بھی، سال بھی کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ایسے میں ہر سال کے اختتام پر، نئے سال کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہم کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ ہے انسان، گناہ سے توبہ کر، رب کی طرف رجوع کر، زندگی کب ختم ہو جائے، کب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو بار بار یہ دعوت دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ ذی الحجہ کے ایام میں ہیں، 25ویں تاریخ ہے، 4 دن کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی محرم کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، نئے سال میں داخل ہو جائیں گے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا آنے والے اس ماہ محرم کی مناسبت سے میں اس خطبے میں مختصر طور پر چند باتیں بتانا چاہوں گا، بطور تذکیر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ محرم الحرام کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں میں سے اس کو شمار کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہی، اور اس میں سے 4 مہینے محترم مقدس مہینے ہی، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان میں سے 4 مہینے میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو مشرکین بھی ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے تھے اور یہ مہینے کی تعظیم کرتے تھے، تو لہٰذا سال بھر گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص کر کے 4 مہینے میں اور بھی آدمی گناہوں سے بچے اور احتیاط برتیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جنگ لڑتے تھے مشرکین، جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو کہتے تھے کہ دیکھو حرمت والا مہینہ آ گیا تو ہم روک لیں گے، یا نہیں تو اس مہینے کو بدل دیتے تھے۔ لڑتے لڑتے حرمت والا مہینہ آتا تو کہتے کہ یہ مہینہ ہم چینج کر دیں گے، سفر کا مہینہ رکھ لیں گے اور سفر کے مہینے میں محرم رکھ لیں گے، اس طرح جنگ کو آگے بڑھاتے تھے۔
تاہم اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حرمت والے مہینے میں نہ لڑائی کرے نہ گناہ کرے، اس طرح گناہ کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک محترم ایام ہیں، محترم مہینے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اپنی طرف نسبت کی، پورے مہینے اللہ کے مہینے، لیکن خاص نسبت محرم کی اللہ نے کہی شہر اللہ المحرم، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل روزے اگر ہیں تو یہ محرم کے روزے ہیں، تو لہٰذا مستحب یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کثرت سے نفل روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اجمعین خاص کر کے عاشورے کا روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ روایت میں مشرکین بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں سے بہت ساری چیزیں سنی اور اس سے متاثر ہوئے، اور ان کی ساری چیزیں سن کر وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، کافر بھی روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوئی یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عاشورہ کا روزہ ہم کو رکھنا چاہیے، اور یہ ایک اور بینیفٹ بتائی کہ گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، محرم کے مہینے میں کثرت سے ہم لوگوں کو روزوں کا بالکل اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے، سبحان اللہ، نیا سال اسلامی تاریخ ہجرت کی طرف یہ اشارہ کرنے والی چیز ہے۔ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے پاس صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی قربانیاں، جنہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور مذہبی آزادی کے لیے مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین پر، جن کی قربانیوں کی داستان تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ کیا کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اپنے دور حکومت میں کہ ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں کوئی مستقل تاریخ نہیں تھی لکھی جانے والی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہجرت کو بیس بنایا، کہا کہ اس کو بیس بنا کر تاریخ لکھی جائے۔ تو جب محرم کا مہینہ آئے تو نیا سال شروع ہوتا ہے، ہجرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امت کو بتانا مقصود تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ دیکھو اے مسلمانوں، اس سال جیسے سال شروع ہوتا ہے ہجری سال، صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی، تم کیا قربانی پیش کیے اللہ کی رضامندی کے لیے، تم کیا قربانیاں پیش کی اللہ کی رضامندی کے لیے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے صحابہ کی قربانیاں ہمیں تازہ کرنی چاہیے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنی چاہیے۔ کیسی کیسی داستانیں ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے کے بڑے تاجر تھے، کیا کچھ ان کی بزنس تھی۔ جب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو مشرکین نے گھیر لیا، اے صہیب تمہیں جانا ہے تو اکیلے جانا ہے، یہ ساری تجارت کی چیزیں نہیں لے کر جا سکتے آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اکیلے مکے سے نکل کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی اور اللہ نے وحی کے ذریعے آیت بتا دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کی رضامندی پانے کے لیے سب کچھ قربان کر جاتے ہیں۔ اللہ ان کی تعریف میں آیت نازل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، کہا کہ ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے کس قدر بہترین سودا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ صہیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ کی جانب۔ ام سلمہ ان کی بیوی، وہ بھی ہجرت کرنے جا رہی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم اکیلے جاؤ اور اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے اور اپنے بچے کو بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ بہت تڑپ گئی، لیکن اللہ کی رضامندی کی خاطر ابو سلمہ بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے مدینے کی جانب۔ بعد میں روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک فکر میں رہی اور ان کے گھر والوں نے ام سلمہ کو بھیج دیا۔
سبحان اللہ، یہ صحابہ کی زندگی، مکے کی گلی سے انہیں محبت تھی، مکے کے ایک ایک اینٹ سے انہیں محبت تھی، مکے کے ایک ایک کنکر سے، محلے سے انہیں محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت کی بات جب آئی تو ساری محبت کو قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، ہجرت کر گئے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کا مقام اتنا ہے، صحابہ کا مرتبہ اتنا ہے، جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی انہوں نے ساری جانیں لٹا دی اور جان قربان کر دیا، دولت کی ضرورت پڑی مال کو قربان کر دیا، تن من دھن کی بازی لگا کر یہ ثابت کر دیا اللہ ہم تیرے لیے ہی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قیامت تک آنے والے جب بھی صحابہ کا نام لیتے ہیں اسی ٹائٹل سے انہیں یاد کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، یہ سب تکلیفیں، مشقتیں، قربانیاں انہوں نے جھیلی، اسلام کو انہوں نے پہلایا، اسلام کو انہوں نے پہلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد، رحمت کے بعد یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں جو دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضامندی کے لیے۔ تو یہ سال جب آتا ہے تو ہمیں وہ سارے واقعات تازہ کرنی چاہیے، لمبی داستانیں ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو بیس بنا کر حکم دیا کہ اسی سے تاریخ لکھی جائے، یہ ہجری اسلامی تاریخ کیلنڈر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ حکم دیا، وہاں سے اس کی ترتیب دی جائے۔ تو آج ہم لوگ 1440 پر 7 کو ختم کرنے والے ہیں چند دنوں میں، 1440 پر 8ویں ہجری کو آغاز کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کر 1440 پر 7 سال ختم ہونے کو قریب ہے، یہ یاد دلاتی ہے ہجری سال۔ اور خود نبی کی ہجرت کی بھی واقعہ داستانیں کتنی لمبی ہے، کس قدر انہوں نے مشقت تکلیفیں جھیل کر مدینہ ہجرت کیے تھے۔ میرے بھائیوں، ہجرت 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری ہجرت، ایک باطنی ہجرت۔ ظاہری ہجرت بہت ہی مشقت آج کے دور میں، بہت ہی مشکل، ناممکن، لیکن باطنی ہجرت آج بھی باقی ہے۔ باطنی ہجرت یہ ہے کہ آدمی معصیت سے نکل کر نیکی کی طرف ہجرت کرے، شرک سے نکل کر توحید کی طرف ہجرت کرے، بدعت و خرافات سے نکل کر سنت کی جانب ہجرت کرے، مزار پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، اولیاء پرستی سے نکل کر یہ ایک اللہ کی بندگی کی جانب ہجرت کرے، خیانت سے نکل کر امانت کی طرف ہجرت کرے، جھوٹ دھوکہ بازی سے نکل کر سچائی حق کی طرف ہجرت کرے۔ یہ آج بھی ہجرت باقی ہے، اس کو ہجرت باطنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المہاجر ما ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، یہ بھی ہجرت ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں مائگریٹ کا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی یہ ہجرت باطنی باقی ہے، تو ہم لوگوں کو یہاں پر اس موقع پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہم باطنی ہجرت کو انجام دے کر اللہ کے نزدیک اس عظیم ثواب کے مستحق انشاءاللہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ 10ویں تاریخ محرم کی ہمیں فرعون کے اس ظلم کے خاتمے، سفاکیت کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ، وہ بڑا ظالم، جابر، بہت سفاک، ظلم کرنے والا، اور اس نے بنی اسرائیل کے معصوموں کو ان کے ماں کے سامنے ذبح کیا تھا، 2 ٹکڑے اس نے کر ڈالے تھے۔ ایسا ظالم فرعون کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اسے غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ ظالم اپنے حکومت کے نشے میں، اپنے اقتدار کے نشے میں وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا،
میں اتنی طاقتور ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، جو چاہے کر جاتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین ظالم کو چھوڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ ہلاکت کے اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، بھیک مانگنے لگا، دعویٰ کیا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا الآن اب ایمان لائے گا؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو فسادیوں میں سے تھا اس سے پہلے، اب تیرے لیے کوئی بچنے کا موقع نہیں، نجات کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ظالم کو غرق کر دیا۔ یہ پیغام ہے اور اس ظالم کے، دنیا کے اس ظالموں کے لیے جو مظلوموں کے خون کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں، جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے کرسی اقتدار کے نشے میں سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، جیسے چاہے منمانی کر لیں گے۔ یہ پیغام ہے محرم الحرام کے مہینے میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کیا، ہلاک کیا۔ وہ دن دور نہیں، اللہ تعالیٰ مظلوموں کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا، ان کے نظروں کے سامنے انہیں ذلیل و خوار کرے گا، برباد کرے گا۔ مظلوم کی آہ بڑی خطرناک آہ ہوتی ہے، جب عرش الہی سے ٹکراتی ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم فرعون کو غرق کیا، ہلاک کیا، اور مظلوموں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ مشہور واقعہ کربلا بھی پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یقین معنی میں یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ اب کون قتل کیا، کیسے قتل کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقین معنی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور جو بھی قتل کیا وہ لعنت کا مستحق ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ پکڑا جائے گا، اللہ کے نزدیک اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ دے گا۔ لیکن محرم کی اس مناسبت سے اس واقعے کو رکھ کر پورے مہینے کو ماتم کا مہینہ قرار دینا، کالے کپڑے پہن لینا اور جگہ جگہ پر لوگوں کو پانی پلانا کہ کس قدر وہ کربلا کے مقام میں وہ تڑپ تڑپ کر جان دیے تھے، تو لہٰذا ہم قوم کو، امت کو پانی پلاتے ہیں۔ اور جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے کیا کیا بدعت و خرافات انجام دینے لگتے ہیں، اور اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، اور اس مہینے میں کوئی شادی بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں یہ مہینہ جو ہے نا ماتم کا مہینہ ہے، رونے رلانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت زیادہ رونا اور ماتم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ خانی کرے، اپنے گال پر مار لے، اپنے کپڑے پھاڑ لے اور جاہلیت کی دعویٰ کرنے لگے، جاہلیت کی پکارنے لگے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی اجازت دی، کسی کی بھی وفات ہو 3 دن تک آپ سوگ کر سکتے، غم کر سکتے، 3 دن کے بعد غم کرنا حرام ہے۔ صرف بیوی کو اجازت دی گئی، شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینہ 10 دن وہ عدت میں غم کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو 1400 سال کے اوپر گزر گئے، لیکن ماتم کا ایک عجیب قسم کا جناب ماحول بنا کر محرم کے مہینے میں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور ان کے اس واقعے کو کہہ کر روتے ہیں، رلاتے ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا محرم کا مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کو خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، نفل روزہ رکھنا چاہیے، اس طرح کے بہت سارے بدعت و خرافات لوگوں میں مشہور ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور بھی چیزیں 10 محرم کو خوب خرچ کریں، تمہاری زندگی میں برکت آئے گی۔ 10 محرم کے بارے میں اتنی فضیلتیں گھڑ دی گئی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں حدیثوں میں، ہم لوگوں کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس موقع پر
اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کس قدر زندگی تیز رفتار کے ساتھ گزر رہی ہے، کس قدر دنیا بھی آگے آگے بڑھتے ہوئے قیامت کے قریب ہو رہی ہے، اور دنیا بھر میں دن بدن فتنے، فساد، ہلاکت، قتل و غارت گری کیا کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے ہماری نسلوں کی، آگے کے دور میں کیا کیا فتنے آئیں گے، کیا کیا جنگیں ہوگی، کیا کیا حادثات ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اولا یرون انہم یفتنون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے زندگی میں کتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا ہے، کبھی بارش کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی قحط سالی کے ذریعے، کبھی مالی تنگی کے ذریعے، کبھی تجارت میں نقصان کے ذریعے، کبھی گھبراہٹ کے ذریعے۔ آزمائش کی مختلف شکلیں، مختلف لوگوں کو مختلف آزمائشیں ہی، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات کی گھڑیاں، یہ مصیبتیں ہمارے پاس ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اے انسان اپنے آپ کو بدل، رب کی طرف رجوع کر، اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پہ بیدار کرتے ہیں، یہ فتنے تیرے پاس دستک دیتے ہیں، تجھے آگاہ کرتے ہیں سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے، رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ یہ امتحانات، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمارے پاس اس لیے آتی ہیں کہ ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی طرف قریب کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اس موقع پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہر قسم کے شر سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی ظالم سفاک اسلام مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود کرے، عبرت کی نشان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں ہم سب کو ایمان میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے، خیر کے کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے اللہ کی ذکر کی طرف آگے بڑھو اور تجارت، کاروبار وغیرہ چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اذان جیسے ہی ہو جائے لوگوں کو اللہ کہ اس ذکر کی طرف اور خطبے کی جانب متوجہ ہونی چاہیے، جلد آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہیں پر بٹھا دیا جو لیٹ آئے تھے۔ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بار بار کہ لیٹ آتے ہیں لیکن پھلان کر کے آتے ہیں، پھلان کر کے آ کر آگے بیٹھتے ہیں۔ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ تاخیر سے آئیں، پیچھے بیٹھیے، ایسا پلان کر کے آپ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جبکہ نبی نے بتایا کہ جو آدمی جمعہ کو آتا ہے وہ امام سے قریب بیٹھے، جتنا قریب بیٹھیں گے آپ انشاءاللہ اتنے فضیلت پائیں گے، اتنے خیر کی چیزیں آپ پائیں گے، نیکی پائیں گے۔ تاخیر سے آ کر اس طرح آپ نہیں کر سکتے، یہ جمعہ کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں، جمعہ میں وہ لوگ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کیا کہ جمعہ کے خطبے سنتے ہوئے آپ دونوں انگلیوں کو انگلیوں میں، اسے تشبیک کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پریکٹیکل بتایا صحابہ کو ممبر سے، اس طرح جو نا انگلیوں میں ڈال کر نہ بیٹھیں، اس لیے کہ یہ
آپ کرتے ہیں غلط عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے، تو لوگوں کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، ایسے موقع پر ڈیپ اگر وہ سو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بیدار ہوتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وضو باقی یا نہیں، ایسے میں ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ ڈیپ سوئیں گے تو ممکن ہے کہ ہوا خارج ہو جائے، آپ کا وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ ایسے میں جو لوگ ان سے اس طرح اگر نیند لگ جاتی ہے تو وہ فوراً جا کے اپنا چہرہ دھو لیں، وضو کر لیں، تبھی انشاءاللہ آپ کی نماز مقبول ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ جمعہ کی نماز پڑھیں، نماز قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا بھی ہم لوگوں کو لحاظ رکھنا چاہیے، سب آداب ہم لوگوں کو فالو کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم آت انفسنا تقواها زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على خير خلق نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين۔